کمی محسوس کی آج آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر؟ بہرحال یعنی وہ آج تشریف نہیں لے کے آئے، لیکن ان کی کمی کوئی زیادہ اس لیے محسوس نہیں ہوئی کہ یہ رویہ ان کا جو ہے وہ پچھلے 12-15 سال سے ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے انکار کیا، انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، لیکن اتمام حجت کے طور پہ اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق یہ ضروری تھا کہ اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ جا کے دعوت دی جاتی۔ تو وہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی، ان کا حکم تھا، تو میں کل حاضر ہوا ان کے اپوزیشن آفس میں، اور محمود خان اچکزئی صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، اور راجہ ناصر عباس صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، اور اس وقت وہاں پہ گوہر خان صاحب بھی تشریف لے آئے تھے۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے تو آپ اس پہ مہربانی کریں، آپ وہاں پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ قیمتی رائے سے ہم مستفید ہو سکیں۔ مجھے انہوں نے کل یہی کہا تھا کہ جی ہم اس طرح سے فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ہم سیاسی کمیٹی ہے ہماری، تو ہم اس میں یہ رکھیں گے، تو اگر وہاں سے اجازت اپروول مل گئی تو پھر ہم جو ہے وہ صبح ضرور آئیں گے۔ اور ان کا رویہ جو تھا وہ بڑا یعنی کمفرٹیبل تھا، رسپیکٹفل تھا، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ملے۔ میں اور ڈاکٹر طارق فضل کل وہاں پہ گئے تھے۔ تو رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کہا کہ بات وہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی اس فوٹو سیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بلا وجہ حکومت جو ہے وہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہے، ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہے۔ نہیں، جو یہ قومی ایشو ہے اس وقت، جو ایران کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اور جو افغانستان میں اس وقت جو ایک جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ایک کارروائی جو ہے وہ چل رہی ہے، اس میں جو بھی رائے اپنی جس پوزیشن پہ بھی ہے، تو اس میں فوٹو سیشن والی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پہ آج گئے تھے انہوں نے بریفنگ کے بعد اپنا جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ تو اس کا ملاقات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ملاقات ہو یا نہ ہو، یا ہو بھی جائے تب بھی، اور اگر نہ ہو تب بھی، تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ ایران کی صورتحال کا اور افغانستان میں جب وہاں پہ جو ہماری مسلح افواج جو اپنا آپریشن کر رہی ہیں، اس کا ملاقات سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ان کے مطابق ملک کے بہت پاپولر ایک لیڈر ہیں، اور ظاہری بات ہے اس پالیسی کے حوالے سے ان سے گفت و شنید کیے بغیر جو ہے ہم کیا پوزیشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں پھر وہ تو جو ہے وہ اس وقت یعنی ایک کنوکٹڈ پرسن کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ جیل میں موجود ہیں، اور ویسے وہ ایک فیصلہ انہوں نے لیا تو ہمارے لیے تھا، لیکن اب وہ ان کے بھی کام آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر اسے کسی کورٹ آف لا سے سزا ہو جائے تو اس کی تو کوئی پبلک اوپینین یا پولیٹیکل اوپینین ہو ہی نہیں سکتی، وہ کسی سیاسی جماعت کو ایون کوئی رائے بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن بہرحال ان سے اگر ان کو رائے لینا یا اجازت لینا جو ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اس کا ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار، یا کم از کم پارٹی میں اگر کوئی ان کی پوزیشن جو بھی ہے تو اس کے مطابق کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے نا۔ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں، روز فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی جلدی میں کوئی ڈیسیجن لینا تو اس کا کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے کہ وہ کوئی کمیٹی، کوئی کمیشن، کوئی جو ہے وہ ایک یا دو بندے جو ہیں وہ ایتھورائز ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے بھی کوئی فیصلہ کر سکیں۔ اس سارے معاملے کے اندر اب تو میرے خیال میں انہوں نے ایک پوزیشن لے لی نا، جس طرح انہوں نے، آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا ہم اپنی سیاسی کمیٹی سے بات کریں گے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب افغانستان کے اندر بھی جو ہے پاکستانی افواج کا ایک آپریشن جاری ہے، ایران کی صورتحال بھی سامنے ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسی طرح آپس میں بات چیت نہیں ہوگی، اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے اس کی وجہ سے ملک کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر یعنی ملک کی سیاست میں
جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ ہٹ درمی یا بائیکاٹ کا رویہ اپناتا ہے تو ٹھیک ہے، کوشش تو ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی رویہ اگر اپناتا ہے تو اسے سمجھایا جانا چاہیے اور اسے ان کے رویے سے جو ہے وہ واپس آنے کا کہا جانا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اگر ایسا رویہ اپنا لے تو اس کی وجہ سے پھر یعنی کاروبار مملکت جو ہے یا جو بھی معاملات ہیں ان کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ اس سارے معاملے میں رانا صاحب اب ذرا تھوڑی سی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے ایک بڑی عجیب پوزیشن ہے، ایران آپ کا ہمسایہ ہے، امریکہ اس کے اوپر بمباری کر رہا ہے، آج کل جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب ہے۔ ہم نے کون سا ایسا ایک لائن رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ عبور ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک سخت پوزیشن لے گا؟ ابھی تک تو ایک بیلنسنگ ایکٹ کے اندر پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، دونوں سائڈز کے ساتھ ہی اپنے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اس نے۔ نہیں دیکھیں، پاکستان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن ہی رکھے کہ جس میں پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کو جو ہے وہ فوقیت ہو، ٹھیک، اور باقی جو بھی معاملات دنیا میں ہیں یا ارد گرد ہیں تو ان میں جو ہے وہ ایک ایسا رویہ رکھے کہ جس میں ایک جو دائمی امن ہے دنیا کا اور جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ملکوں کو حقوق حاصل ہیں، یا جو ایک جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ کار جو چارٹر آف یونائٹڈ نیشن میں درج ہے کہ کس طرح سے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جس حد تک بھی عمل ہو سکے۔ دیکھیں، اس میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ایران اور اسرائیل یا امریکہ، اسرائیل تو خیر اس میں اس کا کردار تو خیر بہت ہے لیکن بہرحال طاقت امریکہ کی ہی ہے، تو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سلجھ جائیں اور کسی نہ کسی ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچا جائے، اور یہ کافی حد تک یہ صورتحال جو ہے وہ سنبھل بھی گئی تھی، اور بڑی امید تھی۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے ان مختلف میٹنگز کا حوالہ دے کے یہ بات سب شرکاء کے سامنے رکھی کہ ہم تو بالکل اس میں بڑے کمفرٹیبل ہو گئے تھے اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو گیا ہے اور یہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے دوبارہ صورتحال میں کیا بگاڑ آیا اس کا ابھی تک کسی کو پوری طرح سے علم تو نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو گیا۔ اب بھی پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس اگریشن جو اس کے خلاف یا جو اٹیک اس کے اوپر ہوا ہے اس کے جواب میں جو انہوں نے جی سی سی اسٹیٹس کے اوپر، ممالک کے اوپر انہوں نے شروع کر دیا ہے میزائل فائر کرنا، تو وہ نہ کرے تاکہ مسلمان ملکوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ تعلقات کشیدہ نہ ہوں، ٹھیک، اور وہ تعلقات ٹھیک رہیں اور سب مل کے کوئی موقف جو ہے وہ اختیار کر سکیں۔ ٹھیک، تو اس بارے میں بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ بات کافی حد تک کروانے میں جو ہے وہ پاکستان کامیاب ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو بھی اور ایرانی قیادت کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو اسکیلیشن ہے اس سے جو ہے وہ وڈرا کریں، پیچھے آئیں اور ایگریمنٹ کی طرف بڑھا جائے۔ رانا صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان آپس میں بیک ڈور ڈپلومسی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ کی جو ہے وہ شاید کل ہی جو ہے وہ بات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ سے، تو بہرحال اس کی انہوں نے تفصیل بتائی جو کہ کیونکہ میٹنگ ان کیمرہ تھی تو اس کے اوپر زیادہ بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال انہوں نے پارٹیسپینٹس کو آگاہ کیا کہ ہماری دونوں طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔
اور اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی کمیونیکیشن کرنے کے حوالے سے اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. جی اس میں بھی رول ہے، اور بلکہ سعودی عرب سے ایران نے کہا کہ جی سعودی عرب اگر ہمیں اس بات کی گارنٹی دے دیں یا آپ اس بات میں آپ درمیان میں آ جائیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو یہ پھر باقاعدہ جو ہے سعودی عرب سے یہ ایشورٹی حاصل کر کے تو باقاعدہ ایران کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو آپ بھی جو ہے وہ ان کی طرف میزائل یا جو بھی ہے اپنا اگریشن جو ہے وہ نہ کریں. اسی طرح سے جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان صاحب، ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی اس میں کافی اہم رول جو ہے وہ ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، یا وہ بھی انوالو ہیں اس میں. میں چونکہ سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے عمران صاحب، ایک اور پوائنٹ آف کنسرن ہے جو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے پاکستان کے جو فیول کے اس وقت ذرائع ہیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 28 دن کا کور جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے ابھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں؟ پاکستان کے اندر ہمارے پاس پیٹرول کے ڈیزل کے سٹاکس کتنے ہیں؟ جی اس میں یہ بات آج وہاں میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، تو یہ بات درست ہے کہ تقریباً 1 ماہ کا جو ہے نا وہ ہمیں بالکل اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر اگلے 10 دن جو ہے وہ کوئی صورتحال یہاں پہ اسی طرح سے یہ ٹینشن بنی رہتی ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہتی ہے، تو 2 روٹ اور ڈسکس ہوئے ہیں، تو ان روٹ سے بھی جو ہے وہ کو تھوڑا بہت فرق پڑے گا، 1 آدھ دن کا، جو یعنی تھوڑا وہ روٹ لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس راستے سے جو ہے وہ اس روٹ سے جو ہے وہ تیل آ سکتا ہے. تو وہ پھر اگر اگلے 10 دن یہ کمی یا یہ اگر بندش رہتی ہے تو پھر دوسرا روٹ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے گا، اور 28 دن یا 1 مہینہ جو سٹاک ہے تو اس کے دوران ہی جو ہے وہ پھر نئی سپلائی جو ہے وہ پہنچ جائے گی. اس میں کوئی فکر والی یا یعنی جو ہے وہ بے چینی والی بات نہیں ہے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ گیس کی سپلائی کو جو ہے وہ منیمائز کر دیا گیا ہے صرف ذخائر کو دیکھتے ہوئے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور بلکہ یہ جب بات ہوئی تو ایک کویشچن ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس قسم کی کوئی ہمیں جو ہے وہ فی الحال کوئی یعنی کوٹا سسٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آگے چل کے کوئی ایسی صورت ہوئی تو اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگلے 10-15 دنوں میں جو ہے امید ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ ون وے اور دی ادر جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا. دنیا جو ہے وہ اس ایشو کو، یہ اس سٹینڈ آف کو اتنا لمبا عرصہ جو ہے نا وہ شاید ٹالریٹ نہ کرے. راج صاحب، اس ساری چیز کے علاوہ افغانستان کا بھی ایک ایشو ہے جہاں پہ اس وقت پاکستان کی جانب سے آپریشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو جو ہے وہ اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کا کوئی ٹائم فریم کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس کو کتنی دیر تک یہ آپریشن چلے گا، یا ہمارے اہداف کیا ہیں؟ ہم کیا افغانستان کی جو رجیم موجودہ طالبان رجیم ہے کیا اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ افراد آئیں یا گروہ آئے اور وہ آ کے معاملات کو سنبھالے؟ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں وہاں پر؟ بہرحال جہاں تک اس رجیم کی تبدیلی کا تعلق ہے تو وہ تو خیر اس کے تو اور بھی بہت سارے جو ہے وہ مضمرات بھی ہیں اور حالات بھی ہیں، اور وہاں پہ جس قسم کا انہوں نے جس قسم کی انہوں نے اسے اسٹیٹ کہیں یا رجیم کہیں جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے اپنے شہریوں کے ساتھ اور خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، تو اس کی تو خیر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اسے تبدیل ہو جانا چاہیے، یا اس کا تبدیل ہونا جو ہے وہ اور بھی وجوہات کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہمارا ان کے ساتھ سمپل مطالبہ ہے، سمپل، کہ جی یہ آپ اپنی سرزمین سے، ان کو باقاعدہ ثبوت دیے گئے ہیں کہ جی یہ کیمپ ہیں، آپ کے ٹریننگ کیمپ ہیں، فلاں جگہ پہ یہ قائم ہے، یہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے،
آپ کو ان تاریخوں میں اتنے جہاز آئے ہیں انڈیا سے، اس میں یہ اسلحہ تھا جو وہاں پہ آ کے ان لوڈ ہوا ہے، اور یہ ان ٹریننگ سینٹرز میں گیا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کی چیک پوسٹ ہیں، یہاں سے جو ہے وہ فائر ہوتا ہے بارڈر کے اوپر، اور اس فائر کی جو آڑ میں جو ہے وہ پھر آپ ایکسیس دیتے ہیں ٹھیک۔ ان دہشت گردوں کو، اتنے لوگ جو ہے وہ فلاں وقت میں فلاں وقت میں داخل ہوئے ہیں، آگے انہوں نے یہاں پہ جو کارروائیاں کی ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف۔ بہت شکریہ